حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نہ حضور کے پاس ایک صحابی آئی اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. ایک صحابی آئی مجھے آپ سے محبت ہے. صحابہ کرام بھی حضور کی محبت میں فنا تھے. تو میں اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں اس صحابی نے آ کر حضور کو یہ کہا میں اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور یہ وہ چیزیں جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ کے خیالوں میں گم رہتا ہوں. یا رسول اللہ میرے دل کو چین نہیں آتا جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں. اسی لیے کثرت صحابہ کرام کی وہ تھی جو بلا ناغہ حضور کی زیارت کے لیے آپ کی آستانہ مقدس پر حاضر ہوا کرتے تھے. بلا ناغہ حضور کی محبت، حضور کی زیارت کے لیے. یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ. یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، بے چین رہتا ہے، میں آپ کے خیالوں میں گم رہتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا ہے جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں یہ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم رونے لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں کہ دنیا میں تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، میں ہر روز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں ہر روز آپ کی زیارت کرتا ہوں، مگر مرنے کے بعد جنت میں یا رسول اللہ آپ تو بہت اونچے اور اعلیٰ مقام پر ہوں گے، بہت اوپر کے مقام پر ہوں گے، تو سوچتا ہوں کہ وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا. یعنی صحابہ کرام ہر وقت صرف یعنی حضور کے لیے ہی جیتے تھے اور حضور کے لیے ہی مرتے تھے. آہا تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی. یا رسول اللہ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. یا رسول اللہ یہ تو میں روز آستانہ مقدس پر حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا، میں کہاں آپ کو تلاش کروں گا. اور زاروں کتار رونا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق اور محبت کرنے والے کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئے. اتنے میں وحی نازل ہوئی محبوب اس کو خوشخبری سنا دیجئے.
اسے خوشخبری سنا دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا ساتھ ملے گا، جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، اور وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ اولیاء اللہ ہیں، اور وہ اولیاء اللہ ہیں۔ یعنی وہ صحابی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زاروں کتار رو رہی ہیں، یا رسول اللہ یہاں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں، دل کو چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، بے چین بے قرار رہتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں یہاں تو آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی وہ بھی تہجد کے وقت حضور کے پاس رویا کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کیا چاہیے؟ تو کیا فرماتے تھے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جس طرح یہاں آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے نا، آدھی رات تہجد کے وقت بھی میں آپ کے پاس بیٹھا آپ کا وضو کروا رہا ہوں، جس طرح یہاں مجھے اپنے پاس رکھا ہے ایسی جنت میں بھی مجھے اپنے پاس جگہ دے دیجیے گا۔